بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. ہمارا موضوع چل رہا ہے السنن المہجرہ، یعنی ایسی سنتیں جو چھوڑ دی گئی ہیں، السنن المنسیہ، اور ایسی سنتیں جو بھلا دی گئی ہیں اور جو لوگ عمل کا اس پر کم ہو گیا ہے. تو ویسے سنتیں ہیں. انشاءاللہ ہمارا منہج ہے کہ ہم سنتوں کا احیاء السنہ انشاءاللہ ہمارا منہج ہے. تو آج کی حدیث ہے ابتسام فی وجوہ من تقابلہم، چہرے پہ مسکراہٹ کسی سے اپنے مومن بھائی سے ملتے وقت. تو مومن بھائی سے ملتے وقت چہرے پر مسکراہٹ بھی جو ہے نا ایک نیکی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابتسام فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے مومن بھائی سے ملتے وقت جو ہے مسکرا کے، جس کو وہ کہتے ہیں نا ہم وارم ویلکم، یعنی گرم جوشی سے مقابلہ کرنا اور مسکرا کر اور جو ہے نا ہنس کر ان سے اچھے چہرے سے ملاقات کرنا جو ہے نا ایک صدقہ ہے. صححہ البانی. دوسری حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے اس گھر میں بھوک ہوتی ہے. تو یہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں جب آج سے 1400 سال پہلے. تو وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا، وہاں کا جو ماحول تھا، کو پکانا، لکڑی لانا، آگ جلانا اور پکانا، تو اس گرمی کے ماحول میں بہت ہی مشقت اور پریشانی کا باعث تھا. تو لوگوں کے پاس کھجور ہے. کھجور ایک ایسی غذا ہے آدمی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، خالی کھا سکتا ہے. تو وہاں پہ بدو رہتے تھے، بکریوں کا دودھ نچوڑتے تھے، وہ دودھ سے کھجور کھاتے تھے. تو اس سینس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے تو وہاں پر بھوک ہوتی ہے، یعنی آدمی کو پکانا وغیرہ تمام چیز کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی آدمی سنت کے جو ہے نا احیاء کے لیے ایک عمل شروع کر دیا، گھر میں کھجور رکھا، اور تو جب جہاں اس کا جو ہے کھائے تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو سنت کے احیاء کا اجر بھی دیتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پیے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے پیے. فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بیٹھے بس ٹیبل پہ بیٹھے بائیں ہاتھ سے پانی لیے اور گھٹ پی لیے، 3 گھٹ کا حساب کو طریقہ وہ جو ہے نا عمل نہیں، بسم اللہ بول کے پینا عمل نہیں، سیدھے ہاتھ سے پینا عمل نہیں، بس ایک انعام کی طرح جو ہے نا جی رہے ہیں لوگ. تو کہنے کے باوجود بھی چلتا چلو، یعنی تو بعض لوگ بولتے ہیں میرا ہاتھ جھوٹا ہے، تو دوسرے ہاتھ سے لے کے ایسا رکھ کے ایسا پی سکتے ہیں. تو المہم ہم کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اندر جو ہے نا ہماری خیر ہے اور ہماری ہدایت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں پئیں اور بائیں ہاتھ سے جو ہے نا پرہیز کریں. سنن الاکلی، تو کھانے پینے میں جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے اس کا بیان ہے. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک آدمی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی دونوں مسلمان ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کون بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے ہیں. تو سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. جس کو جانتے جس کو نہیں جانتے تو لوگ بولتے کہ بھائی سلام کر رہے پہچانتے نہیں لیکن سلام کریں، تو اس کے دل میں ایک جگہ بنتی ہے. تو دوسری مرتبہ بات کرنے میں، تبلیغ کرنے میں جو ہے ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اندر خیر ہے. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النفخ فی الطعام والشراب.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے اور پانی میں پھونک کر نہیں کھانا چاہیے. گرم ہے اگر شدید تو اس کو رکھ دینا، ٹھنڈا ہونے کے بعد جب اعتدال والا ہوتا جب کھا سکتے آدمی جب کھانا، ورنہ پانی لے کے یا چائے لے کے یا گرم چیز شوربہ وغیرہ لے کے یا کھانا لے کے پھونکتے پی رہی تو نہیں کرنے کا حکم ہے. تو آج کے زمانے میں سائنٹسٹ جو ہے نا اس کے بعد تحقیق کریں کہ آدمی جب پھونکتا ہے اس کے اندر اس کے جسم میں سے جو ہوا نکلتی ہے اس کے اندر کوئی زہریلا مادہ آتا ہے تو وہ غذا کو خراب کر دیتا ہے. ان اللہ لیرضى عن العبد ان یاکل الاکلہ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربہ فیحمدہ علیہا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے اس بندے سے جو کھاتا ہے کھانا اور پانی پیتا ہے، جو بھی چیز کھایا اور پیا کھانے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ بولنے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش رہتا ہے، اس سے بندے سے راضی رہتا ہے کیونکہ میرا بندہ میری دی ہوئی نعمت کو کھانے کے بعد میری تعریف اور میری حمد بیان کیا. یہ سنت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الطعام العشاء فقد وہن جسدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رات کا کھانا چھوڑ دے. اکثر بعض لوگ ارے بھائی موٹے ہو گئے کیا کریں گے رات میں کھانا نہیں کھائیں گے، تو آدمی وہی جتنا کھا رہے ہیں اس کو جو ہے نا اسی وجبے کو اسی کو اپنی میل کو جو ہے نا 2-3 مرتبہ تقسیم کر کے کھائے، لیکن رات کا کھانا کہ اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اندر خیر ہے. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ترک طعام العشاء جو چھوڑ دیا رات کا کھانا فقد وہن جسدہ اور اس کا جو ہے نا جسم اس کا بڑھاپا اس کو جلدی آئے گا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان ینتہی من الصلاۃ العشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھنے کے بعد والنوافل اس کے نوافل اس کی سنن وغیرہ پڑھنے کے بعد وقبل ان يدخل قیام اللیل اور قیام اللیل شروع کرنے سے پہلے یتناول وجبۃ العشاء اپنا جو ہے رات کا کھانا کھاتے تھے التی تتکون من کثرت من خبز الشعیر. شعیر یعنی جو ہوتی ہے نا اس کے ٹکڑے جو کی روٹی کے بنے ہوئے جو کو پیس کے اس کی روٹی بنانے کے بعد اس کے ٹکڑے توڑ کے جو ہے نا آپ وہ کوب من اللبنی الرائب دہی جو ہوتا اپنا چھاچھ وغیرہ دہی چھاچھ کو بولتے ہیں لبن، تو چھاچھ ہوتی ہے نا اس کے اندر گندم کے روٹی یا جو کی روٹی کے ٹکڑے توڑ کے ڈالنے کے بعد اس کو بھیگنے کے بعد اس کو کھاتے تھے آپ. بہترین غذا ہے یہ. اس سے کیا ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ کھانے سے جو ہے آدمی کے اندر جو معمولی سی چھوڑے جروح وغیرہ ہوتے ہیں پیٹ کے اندر وہ کم ہوتے ہیں اور جو اس کے اندر آدمی کے پیٹ میں ٹھنڈک ہوتی ہے. تو یہ بہترین رات کا کھانے کے لیے بہترین غذا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.